بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم۔ پاکستانی وفد کے ساتھ اقوام متحدہ جانے والی خاتون شمع جنیجو کا معاملہ خاصا پیچیدہ ہو گیا اور اس سے کئی سوالات اٹھ گئے ہیں۔ شمع جنیجو کا تنازع تب شروع ہوا جب خواجہ آصف صاحب جب تقریر کر رہے تھے یونائٹڈ نیشن میں، تو ان کے پیچھے بیٹھی جو خاتون تھی وہ شمع جنیجو تھی۔ ان کے حوالے سے یہ باتیں آئیں منظر عام پر کہ وہ بہت زیادہ اسرائیل کی دوست ہیں، ان کے حق میں ٹویٹ کرتی ہیں، اور بلکہ ان کا ایک ٹویٹ یہ ہے کہ اگر نتن یاہو ان کے ساتھ تصویر کھنچوا لیں تو وہ اس کو اپنی سیلفی اس میں اپنی واٹس ایپ آئی ڈی میں اس کو لگائیں گی۔ یہ ساری باتیں چل رہی تھیں۔ جب یہ باتیں آئیں ساتھ تو خواجہ آصف جن کے پیچھے وہ خاتون بیٹھی تھی، فوری طور پر انہوں نے کہا کہ میں اس خاتون کو نہیں جانتا، یہ آپ اس کے حوالے سے وزارت خارجہ سے پوچھیں۔ وزارت خارجہ نے بھی فوری طور پر اپنی جان چھڑانے کی کوشش کی اور کہا کہ جو ڈیلیگیشن کے لیے لسٹ دی گئی ناموں کی، اس میں شمع جنیجو کا نام ہم نے نہیں دیا۔ تو دونوں یہ جو وزارتیں ہیں انہوں نے لا تعلقی کا اظہار کیا، لیکن شمع جنیجو نے تصاویر ریلیز کر دی جس سے معاملہ اور پیچیدہ ہو گیا۔ انہوں نے اپنی تصاویر ریلیز کی جناب شہباز شریف صاحب کے ساتھ، جناب نواز شریف صاحب کے ساتھ، جناب محترمہ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ، جناب اسحاق ڈار کے ساتھ، جناب خواجہ آصف کے ساتھ۔ تو ایسا لگا کہ یہ سب جانتے ہیں شمع جنیجو کو، لیکن ان کو اس وقت ان کے اپنے بیک گراؤنڈ کی وجہ سے ان کو شاید تسلیم کرنے سے انکاری ہیں۔ اس سے پہلے ایک اور واقعہ ہوتا ہے، جب لندن میں شہباز شریف صاحب ہیں تو چرچل ہوٹل میں ایک ایمرجنسی سچویشن پیدا ہوتی ہے جس میں تمام لوگ باہر نکلتے ہیں، تو اس میں شمع جنیجو صاحبہ بھی ہیں۔ شمع جنیجو صاحبہ سے جب پوچھا گیا کہ آپ لندن میں رہتی ہیں، آپ یو کے کی ریزیڈنس ہے آپ کے پاس، تو آپ چرچل ہوٹل میں کیوں ٹھہری ہوئی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس پرائم منسٹر کی خفیہ فائلز ہیں، میں وہ فائلز گھر لے کے نہیں جا سکتی تھی، میں اس لیے یہاں پر ہوٹل میں رکی ہوئی تھی۔ بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک سائفر کی بنیاد پر جو کہ پرائم منسٹر کو پہ آیا پرائم منسٹر ہاؤس میں، اس پر سیکریسی کا معاملہ اٹھ کھڑا ہوا اور اس پہ بغاوت کے مقدمات قائم کر دیے گئے، تو شمع جنیجو کون سی سیکرٹ فائلز ہیں جو وزیر اعظم صاحب کی ان کے قبضے میں ہیں اور ان کو لے کے وہ چرچل ہوٹل میں موجود ہیں؟ اس کے بعد تو پھر شمع جنیجو نے پوری ایک تفصیل انہوں نے بیان کی اور پورا اپنا جو موقف ہے وہ انہوں نے دیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ کئی مہینوں سے وزیر اعظم اور پاکستان کے لیے کام کر رہی ہیں، پاک بھارت جنگ کے دوران ان کی پالیسی بریفنگ، ایڈوائس اور پوائنٹس سب کچھ ریکارڈ کا حصہ ہیں، اور اقوام متحدہ میں جو وزیر اعظم نے تقریر کی اس کو لکھنے کا ٹاسک خود وزیر اعظم نے انہیں دیا، اور میرا نام باقاعدہ ایڈوائزر کے طور پر شامل کیا گیا، اور میرا سیکورٹی پاس بھی اسی حوالے سے ایشو کیا گیا۔ ان کی ٹیم کے ساتھ میں نے دن رات کام کیا، ان کے ساتھ میں نے ٹریول کیا اور سائیڈ لائن ملاقاتوں کا حصہ بھی میں بنی۔ کلائمیٹ کانفرنس میں وزیر اعظم کے پیچھے میں اور اسحاق ڈار ساتھ ساتھ بیٹھے تھے، جن کی منسٹری نے وضاحتی بیان میں کہا ہے کہ میں وفد کا حصہ نہیں تھی۔ اب اس سارے جو متنازع یہ جو معاملہ ہے، اس پر مختلف سوالات اٹھ رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ شمع جنیجو نہ تو اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مشن کی رکن ہے اور نہ ہی کوئی منتخب عہدیدار، تو پھر انہوں نے شرکت کیوں کی؟ ایک ایسی شخصیت کو ڈیلیگیشن کا حصہ کیوں بنایا گیا جو ماضی میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کا مطالبہ کر چکی ہے؟ شمع جنیجو کا دعویٰ ہے کہ ماضی کے بیانات ابراہیم اکارڈ کے دوران تھے، تو کیا اب جو کچھ ہو رہا ہے یہ بھی ابراہیم اکارڈ کے تحت ہو رہا ہے؟ ایک بڑا سوال ہے۔ شمع جنیجو کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ ان کے پاس حکومت کی خفیہ فائلیں تھیں، جیسے میں نے پہلے کہا، یہ فائلیں کس نے دیں، کیوں دیں، اور ان فائلوں میں کیا تھا؟ اب وزیر دفاع کی پوسٹ نے وزارت خارجہ کی کلیریفیکیشن اور اس کے بعد شمع جنیجو نے جو کچھ لکھا ہے، اس معاملے کو بہت پیچیدہ بنا دیا ہے اور اس پر بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کا امریکہ کا دورہ، جہاں پر وہ یونائٹڈ نیشن کے اجلاس میں شرکت کے لیے گئے تھے، ایک لحاظ سے کامیاب رہا۔ ان کو پذیرائی بھی ملی، سفارتکاروں کے ساتھ میٹنگز ہوئی، اور پھر ان کی جناب ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ وائٹ ہاؤس میں بھی میٹنگ ہوئی، جس میں فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی ان کے ساتھ شریک تھے۔ بہت زیادہ پاکستان کو ڈپلومیٹیکلی بہت کچھ گین ہوا ہوگا، لیکن کچھ چیزیں ہیں جنہوں نے سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ شہباز شریف صاحب کی طرف سے جناب ڈونلڈ ٹرمپ کو امن کا سفیر قرار دینا،
اور یہ کہنا کہ وہ ایک بڑے زبردست لیڈر ہیں اور امن کے لیے بڑے کوشاں ہیں اور مڈل ایسٹ میں ان کی جو کوششیں ہیں اس کے نتیجے میں انہیں نوبل پرائز ملے، بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ 60,000 سے زائد لوگ شہید ہو چکے ہیں، 41,000 بچے شہید ہو چکے ہیں، اور کئی دفعہ امریکہ جو غزہ میں سیز فائر کی جو ریزولیوشن ہے سیکورٹی کونسل میں اسے ویٹو کر چکا ہے۔ پھر امریکہ وہ ملک ہے جس نے ہمارے ہمسایہ ملک، دوست ملک، مسلمان ملک ایران پر حملہ کیا، ان کی ایٹمی تنصیبات پر۔ وہ شخص جو حملے کر رہا ہے، وہ شخص جو غزہ میں قتل عام پر خاموش ہے، وہ کیسے ایک اسٹرانگ لیڈر ہے؟ کیسے آپ اس کو مطالبہ کر سکتے ہیں کہ اس کو نوبل پرائز ملے؟ تو ان تمام چیزوں نے جو وزیر اعظم صاحب کا جو دورہ امریکہ ہے اس کے حوالے سے مختلف سوال اٹھائے ہیں۔ ان کی تقریر اچھی تھی، جذباتی تھی، بہت سارے سفارتکاروں سے بھی وہ ملے، لیکن یہ ایک ایسا معاملہ ہے اسرائیل کی ریکگنیشن کا، ابراہیم اکارڈ کا، شمع جنیجو کا، اور ان کا ڈونلڈ ٹرمپ کی اس طرح تعریف کرنا اور اس کو امن کا ان کو ایک لیڈر قرار دینا، امن کا سپاہی قرار دینا، یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو پاکستان کے عوام جن کا ڈیفینیٹلی جناب شہباز شریف صاحب سے جواب چاہتے ہیں۔ اور اب آگے بڑھتے ہیں اگلی سٹوری کی جانب، اور وہ ہے پشاور میں تحریک انصاف کا جلسہ۔ ایک بڑا احتجاجی جلسہ تھا اور اس کا مقصد عمران خان صاحب کی رہائی کے معاملے کا اعادہ کرنا تھا۔ جلسے میں بہت سارے لوگ شریک تھے، لیکن وہاں پر بہت سارے ایسے مناظر بھی ملے جن کی شاید پی ٹی آئی قیادت کو توقع نہیں تھی۔ لوگ بڑی تعداد میں جب کے پی کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور تقریر کرنے کے لیے آئے تو انہوں نے رد عمل کا اظہار کیا، ناراضگی کا اظہار کیا، بہت سارے لوگوں نے تقریر سننے سے انکار کیا، اور بہت سارے لوگوں نے فوٹیجز میں ہمیں یہ نظر آیا کہ چیف منسٹر کو جوتا بھی دکھایا اور سٹیج پر بھی جوتے پھینکے اور اپنی ناراضگی کا اظہار کیا۔ اسی طرح علی محمد خان پی ٹی آئی کے رہنما جب وہ آئے جلسے میں تو ان کے ساتھ بھی ورکرز نے کوئی اچھا برتاؤ نہیں کیا، ان سے بار بار یہ کہا جاتا رہا کہ آپ عمران خان صاحب کے ٹویٹس کو ری ٹویٹ کیوں نہیں کرتے۔ اگر حاضری کے اعتبار سے دیکھا جائے تو جلسے میں حیرت انگیز طور پر پنجاب سے جانے والے افراد کی اکثریت تھی، پشاور کے لوگ نہیں آئے، کے پی کے لوگوں کی حاضری نسبتاً کم تھی، اور اس کی وجہ غالباً چیف منسٹر صاحب سے اور جو صوبائی قیادت ہے اس سے ناراضگی کا اظہار تھا ورکرز کی جانب سے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں، پی ٹی آئی کے سمپتھائزر اور ورکرز، جلسے میں جس سے بات ہوئی اس نے یہی کہا کہ اگر عمران خان آج جیل میں بند ہیں تو وہ پی ٹی آئی کی جو یہ قیادت ہے اس کے کمپرومائز کی وجہ سے بند ہیں، اور اگر یہ قیادت پیچھے یہ ہٹ جائے تو عمران خان صاحب باہر نکل آئیں گے۔ بہت سارے لوگوں کو تقاریر بھی نہیں کرنے دی گئی۔ ایک سوال یہ ہے کہ علیمہ خان صاحبہ جو عمران خان صاحب کی ہمشیرہ ہیں ان کو بھی تقریر کی اجازت نہیں دی گئی۔ ایک رات پہلے جب احمد خان نیازی اپنا ڈیلیگیشن کے ساتھ وہاں پر پہنچے تو ان کو علی امین گنڈا پور کی سیکیورٹی نے سٹیج پر بھی نہیں جانے دیا۔ تو یہ تمام چیزیں پی ٹی آئی کے جلسے میں نظر آئیں جو ماضی میں نہیں ہوتی تھی، لیکن اس کے باوجود یہ ایک بڑا جلسہ تھا۔ جو ایک اور بڑا اعتراض تھا لوگوں کو وہ یہ تھا کہ ایک ایسی جگہ پر جلسہ گاہ بنائی گئی جہاں پر صفائی کا پراپر انتظام نہیں تھا، اور بہت زیادہ کوڑا کرکٹ تھا، بدبو تھی، تعفن تھا، اور لوگ وہاں پر زیادہ دیر تک نہیں رک سکتے تھے۔ یہ سب کچھ ہوا، جلسے میں تقاریر بھی ہوئی۔ علی امین صاحب نے جو میزبان تھے، سب سے بڑے لیڈر تھے وہاں پر، اصولاً تو ان کو آخر میں تقریر کرنا چاہیے تھی، لیکن انہوں نے پہلے شروع سے ہی اپنی سب سے پہلی تقریر انہوں نے کر لی، اور اس کے بعد پھر جلسے کا وہ رنگ جمع ہی نہیں۔ آج صبح خبر یہ آئی کہ علی امین گنڈا پور صاحب پہنچ گئے ہیں اڈیالہ جیل عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے۔ ان کی عمران خان سے ملاقات کی وجہ سے جو توشہ خانہ 2 کیس ہے وہ بھی اس کی سماعت بھی تاخیر سے ہوئی، لیکن وہ 2 گھنٹے ملے اور اس کے بعد وہ چلے گئے۔ اب جو خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق علی امین گنڈا پور نے شکایت کی، علیمہ خان صاحبہ کی بھی شکایت کی اور سلمان اکرم راجہ صاحب کی بھی شکایت کی، اور یہ بھی کہا کہ کل جلسے میں ان پر جوتا پھینکا گیا اور پارٹی کے لوگوں نے یہ جوتا ان پر پھینکوایا۔ جبکہ سلمان اکرم راجہ نے جو گفتگو کی وہ بھی آج توشہ خانہ 2 میں ٹرائل میں موجود تھے اڈیالہ میں، ان کی ملاقات ہوئی عمران خان صاحب سے، تو
انہوں نے بھی بعد میں آ کر یہ کہا کہ جو جلسے کے حوالے سے، جلسہ گاہ کے حوالے سے جو ریزرویشنز تھیں وہ ہم نے عمران خان صاحب کو بتائیں. لیکن یہ خبر بھی بتائی گئی ہے کہ خان صاحب نے علیمہ خان صاحبہ کو کہا ہے کہ وہ پارٹی معاملات سے دور رہیں اور پارٹی جو ہے وہ صرف پارٹی آفس بیرر چلائیں گے. فیملی کے کسی آدمی کو اس حوالے سے اجازت نہیں ہوگی کہ وہ پارٹی معاملات میں مداخلت کریں. ایک عجیب کھچڑی اس وقت پکی ہے. ورکرز، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں، پی ٹی آئی کے سمپتھائزر یہ سمجھتے ہیں کہ جو مڈل کلاس لیڈرشپ ہے تحریک انصاف کی وہ کمپرومائزڈ ہے. وہ عمران خان صاحب کو رہا نہیں کروانا چاہتی کیونکہ ان کی اپنی سیاست کے خاتمے کا امکان ہے اگر عمران خان صاحب باہر آ جاتے ہیں. اور اب اس سارے معاملے پر ہم گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ ہیں جناب شیخ وقاص اکرم صاحب جو تحریک انصاف کے سیکریٹری اطلاعات ہیں. شیخ صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم سر. شیخ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. پشاور کے جلسے پر بات کرنا چاہ رہے تھے آپ سے. بہت سارے ورکرز جو ہیں وہ یہ سوچ رہے تھے، سمجھ رہے تھے کہ شاید اس جلسے میں اگلا کوئی لاہ عمل دیا جائے گا، لیکن کوئی اس قسم کی اناؤنسمنٹ نہیں آئی. کیا کہتے ہیں آپ؟ بالکل سر، ایسے ہی ہے. لوگ یہ توقع رکھتے تھے. ہمیشہ کوئی بھی ایکٹیویٹی ہوتی ہے اور خصوصاً جب وہ بڑے عرصے کے بعد ہو تو لوگ یہ توقع رکھتے ہیں کہ اس میں کسی نہ کسی طرح کا کوئی لائحہ عمل، کوئی اگلا اسٹیپ دیا جائے. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کے پی کے میں اور جو مرکز میں جو لوگ ہوسٹ تھے اور جو اس کو دیکھ رہے تھے، جو ہماری سینٹرل لیڈرشپ ہے جس میں چیئرمین ہے، جس میں سیکرٹری سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں اور ہوسٹ چیف منسٹر، وہ بیسیکلی جو عمران خان صاحب کے پیغامات پہنچے اس کے حوالے سے کلیئرٹی چاہتے تھے، ڈسکشن چاہتے تھے خان صاحب سے. اور کیونکہ بڑے عرصے سے ملاقات نہیں ہو سک رہی تھی، ڈیٹ کے حوالے سے تو خان صاحب سے بات ہوگی. خان صاحب نے باقاعدہ طور پہ خود اس تاریخ کا تعین کیا اور جو ہے وہ کال دی. مگر کچھ کلیئرٹیز جو تھیں لائحہ عمل کے حوالے سے وہ چاہتے تھے، جو ملاقات نہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہو سکی. اب آج ملاقات ہو گئی ہے، چیف منسٹر کی بھی ہوئی ہے، راجہ صاحب کی بھی ہوئی ہے. تو آئی ایم شیور میری ٹیلی فون پہ بات ہوئی تو وہ انہوں نے بتایا کہ انشاءاللہ آج پولیٹیکل کمیٹی کی رات میٹنگ ہے، اس میں بھی گفتگو ہوگی. اس حوالے سے کوئی لائحہ عمل جو تھا وہ خان صاحب سے ڈسکس کرنا ضروری تھا. بٹ اینی وے مومنٹم تو بلڈ کرنا ہے اور اس نے آگے جانا ہے. اگلا ایونٹ چاہے ریلی کی صورت میں ہو، چاہے جلسہ کی صورت میں ہو، چاہے کسی بھی طرح کی فارم پروٹیسٹ ہو، تو وہ انشاءاللہ جلدی ہوگا. اچھا شیخ صاحب، کچھ ایسے ہمیں ویژولز نظر آئے پشاور کے جلسے میں، لوگوں کی طرف سے رد عمل تھا. شاید لوگ خفا ہیں کہ عمران خان صاحب 2 سال سے رہا نہیں ہوئے. ڈیفینیٹلی اس کی کوئی ذمہ دار تحریک انصاف کی قیادت تو نہیں ہے، لیکن بہت سارے لوگ برملا اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ شاید ایک جو منظم چلنی چاہیے تھی مہم وہ بھی نہیں چل پائی. تو جو کل ریئیکشن تھا لوگوں کا، ورکرز کا، ناراضگی کا، وہ اینٹیسپیٹڈ تھا یا آپ کے لیے بھی ایک بالکل نئی چیز تھی؟ دیکھیں سر، پہلی بات تو یہ ہے کہ جلسے میں ہزارہ لوگ موجود تھے اور بہت بڑی تعداد آئی. اگر آپ کو پنڈال کا سائز پتہ ہو، جس تعداد میں لوگ آئے، اور پنجاب کے بہت سے اضلاع سے بھی اور ہر طرح کے ونگز جو ہے وہ پہنچے. پشاور بڑی تعداد میں نکلا. وہاں پہ چند لوگ جو تھے فرنٹ روز کے اندر پلانٹ کیے گئے، اور پلانٹ ایسے کیے گئے کہ انہیں یہ انسٹرکٹ کیا گیا تھا کہ وہ صرف اور صرف چیف منسٹر کی جو اسپیچ ہے اس پہ ریاکشن دیں گے. اور ہم نے جس وقت ویڈیوز کو دیکھا تو میجورٹی لوگ جو ہے جو اس قسم کی حرکتیں کر رہے تھے انہوں نے ماسک پہنے ہوئے تھے. آپ سمجھ سکتے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں. تو اس پہ تحقیقات جاری ہے کہ وہ کس نے پلانٹ کرائے تھے اور کیوں کرائے تھے اور اس کا مقصد کیا تھا. سون وہ لوگ بھی جو ہے سامنے آ جائیں گے، اور ان میں ورکرز والی بات نہیں تھی، وہ کچھ پلانٹڈ لوگ تھے. ان کی تعداد ہمارے پاس ہے. جو ادارے ہیں صوبائی حکومت کے ماتبی اور جو پارٹی کے ذمہ داران ہیں وہ بھی، وہ سب ان ویڈیوز کو انالائز کر رہے ہیں. آپ کو 2-4 دن میں جو ہے وہ ساری اصل کہانی سامنے آ جائے گی کہ
کرنے والے کون تھے اور یہ پلانٹ کیے گئے لوگ جو تھے، ان کو پلانٹ کیا کس نے تھا؟ صرف یہ کہ بڑے عرصے کے بعد ایک بہترین اور کامیاب ایونٹ ہو رہا تھا، اس میں بدمزگی پیدا کرنے کے لیے، اس کو خراب کرنے کے لیے تماشا کیا گیا. میں تو یہ سمجھتا ہوں کیونکہ اتنا کامیاب ایونٹ اور اتنا بڑا ایونٹ خصوصاً پنجاب سے موومنٹ میں جس میں تعداد اچھی ہو، وہ بڑے عرصے سے ہوا نہیں تھا. بہت سے لوگوں کو یہ ہضم نہیں ہو رہا تھا. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر وہ ناراض تھے تو کیا صرف چیف منسٹر سے ناراض تھے؟ کیا یہی حرکت سلمان اکرم راجہ کی تقریر میں نہیں ہو سکتی تھی؟ مرکزی سیکرٹری جنرل ہے. کیا یہی حرکت اور لائے عمل دینا ان کا کام ہے؟ کیا یہی حرکت بیرسٹر گوہر کے درمیان نہیں ہو سکتی تھی؟ وہ چیئرمین ہے، لائے عمل دینا ان کا کام ہے. خان سے ریگولر میٹنگز ان لوگوں کی ہوتی ہیں. تو آپ سمجھ سکتے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں کہ صرف پشاور میں چیف منسٹر کی تقریر کے دوران چند لوگوں کی طرف سے جو بےہودگی کی گئی ہے، میں اس کو ورکر کا ریاکشن نہیں کہتا ہوں. ورکر تو بڑی محبت سے، بڑی ہمت سے جو ہے دور دراز علاقوں سے سفر کر کے وہاں پہ آیا تھا. وہ کسی ایک انڈیویجول کی تقریر کے دوران گن ڈالنے نہیں آیا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی ریاکشن نہیں تھا. ہوتا تو پھر ہزاروں لوگ یہ کرتے نا جی. پھر صرف چند لوگ، صرف اگلی روز والے یہ کیوں کرتے؟ پچھلوں کو کیا ہو گیا تھا؟ تو کیونکہ میں خود وہاں موجود تھا، میں دیکھ رہا تھا ورکر کو ایسے بدنام کرنے کی سازش ہے. یہ ورکر کی صورت میں پلانٹڈ لوگ تھے جو کہ سون انشاءاللہ سمیع بھائی یہ آ جائے گا کہ یہ کیا ہوا اور کس نے کیا. انشاءاللہ 1-2 دن میں ہو جائے گا. آپ کے سامنے اچھا، جیسے آپ نے ابھی پوائنٹ آؤٹ کیا شیخ صاحب کہ اس دفعہ جلسے میں پنجاب سے لوگوں کی شرکت جو تھی وہ بہت زیادہ تھی، نظر آ رہا تھا. اس کی کوئی خاص وجہ وہاں پر پارٹی موبلائز ہوئی ہے؟ کیا ہوا ہے؟ کیونکہ ماضی میں جو جلسے تھے ان میں پنجاب کی پارٹیسپیشن تھی لیکن اتنی زیادہ نہیں تھی. نہیں سر، وہ اس میں یہ ہے کہ سوائے ایک آپ کے اور میرے ضلع کے جہاں پہ خواتین اور مردوں کی بسوں کو روک کے ان کو رات اتار کے عورتوں کو اور مردوں کو تھانوں میں رکھا گیا، وہ بسیں ابھی تک بند ہیں جی. ٹھیک ہے جی، ضلع جھنگ کے اندر. اس کے علاوہ پنجاب میں کوئی ڈور ناکنگ تو ہوئی مگر کوئی خاص رکاوٹ نہیں ہوئی. کوئی کنٹینر نہیں رکھے گئے، کوئی راستے بند نہیں کیے گئے. اس قسم کی چیز وہ ہوئی نہیں. وہ ہوتی تو پھر شاید مسائل ہوتے، مگر وہ نہیں ہوئی. اور آبویسلی سر بڑے عرصے سے ایونٹ نہیں ہوا تھا. لوگ بھی چاہتے تھے کہ وہ اس موبلائزیشن کا حصہ بنے. تو بالکل لوگ زیادہ شوق سے آئے ہیں اور رکاوٹیں بھی اس طرح نہیں تھی. ناظرین، یہاں پر لیتے ہیں ایک وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے.